بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ بچوں، آج ہم مطالعہ اسلام میں باب ششم اخلاق و آداب کے سبق بندوں کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے، جو صفحہ نمبر 1 سے صفحہ نمبر 3 تک ہے۔ چلیں بچوں، اب آپ آفاق سن سیریز کی مطالعہ اسلام جماعت چہارم کے لیے ہے، یہ اپنی کتاب نکالیں اور صفحہ نمبر 101 کھولیں۔ صفحہ نمبر 101 پر باب ششم اخلاق و آداب، سبق آپ کا ہے بندوں کے حقوق۔ اس سبق میں ہم ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق اور اساتذہ کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے معنی و مفہوم۔ بندوں کے حقوق سے مراد انسانوں کے آپس کے حقوق ہیں۔ بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو اس کا سب سے پہلا حق تعلق اپنی ماں سے قائم ہوتا ہے، جو اسے کھلاتی پلاتی ہے اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ باپ، بہن اور بھائی ہوتے ہیں جو اس سے پیار کرتے ہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ گھر کے بعد انسان کا تعلق اپنے رشتہ داروں سے قائم ہوتا ہے، جن میں اس کے چچا، ماموں، پھوپھی اور خالہ وغیرہ شامل ہیں۔ پھر ہمسایوں کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ بچہ جب کھیلنے کے قابل ہوتا ہے تو دوسرے بچوں سے اس کی دوستی ہوتی ہے۔ بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اساتذہ اور ہم جماعتوں سے تعلق بنتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ان سب لوگوں کے حقوق پورے کیے جائیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ عربی زبان میں بندوں کے حقوق کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ ہمیں ان کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ ہم ان حقوق کو پورا کر سکیں۔ اب اس میں سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھنے پر بھی آپ نے فرمایا تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ اب اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا کتنا زیادہ ہم پر حق ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں اگلے صفحے پر، جس طرح ماں بچے کا ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے، اسی طرح بچے کو بھی اپنی ماں کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ماں کے بعد باپ کا حق ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ اولاد کا فرض ہے کہ ماں باپ کا کہنا مانیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، کبھی ان کی نافرمانی نہ کریں، ان کو تکلیف نہ دیں، ان کے سامنے اف تک نہ کریں۔ وہ بوڑھے ہو جائیں تو پہلے سے بھی زیادہ ان کا خیال رکھیں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، ماں باپ کے لیے درج ذیل دعا کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ترجمہ ہے اس کا، اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ ان کی عزت کی جائے، جب ان سے ملاقات ہو تو سلام کرنے میں پہل کی جائے، خوشی سے ان کا استقبال کیا جائے۔ اگر کوئی رشتہ دار غریب ہو تو اس کی مالی مدد کی جائے۔ رشتہ دار گھر آئیں تو ان کی خدمت کی جائے، ان سے ناراض نہ ہوں۔ یہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ پھر پڑوسیوں کے حقوق۔ پڑوسیوں کا حق یہ ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے۔ اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کی جائے، ان کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے۔ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے وہ تنگ ہوں، خوشی اور غم کے موقع پر ان کا ساتھ دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرے، یعنی ان کو تکلیف دے۔ پھر اس کے بعد اگلے صفحے پر اساتذہ کے حقوق۔ اساتذہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں، اچھی باتیں سکھاتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں، صحیح اور غلط میں فرق سے آگاہ کرتے ہیں۔ ان کا یہ حق ہے کہ ہمیشہ ان کا احترام کیا جائے، ان کی بات مانی جائے اور ان کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اسی طرح معاشرے کے دیگر افراد کا بھی حق ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے، یتیم، مسکین، بے سہارا اور محتاج لوگوں کی مدد کی جائے، اپنے دوستوں اور سہیلیوں کا خیال رکھا جائے، کسی کو بھی گالی نہ دی جائے، برے ناموں سے نہ پکارا جائے، غیبت اور چغلی نہ کی جائے، مطلب کہ ان کی جب وہ سامنے نہ ہوں تو ان کے بارے میں بری بات نہ کی جائے۔ گھر کے ملازموں کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے، جو گھر میں سب کے لیے پکتا ہے وہی ان کو کھلایا جائے، ان کی طاقت سے بڑھ کر ان سے کام نہ لیا جائے۔ اگر ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی ہمارا خیال رکھیں گے، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی خوشی بھی حاصل ہوگی۔ یہاں آپ کا سبق ختم ہو گیا۔ اس کے بعد مشقی سرگرمیاں، اگلا صفحہ نکالیں۔
اگلے صفحے میں سب سے پہلے درست بیان پر نشان لگانا ہے آپ نے۔ بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو اس کا سب سے پہلا تعلق ہوتا ہے کسی باپ سے، بھائی سے، ماں سے یا بہن سے۔ جس کا صحیح جو جواب ہے وہ ہے ماں سے۔ پھر ہے گھر کے بعد انسان کا تعلق قائم ہوتا ہے نوکروں سے، رشتہ داروں سے، ماتحتوں سے، مسافروں سے۔ تو اس کا جواب آئے گا رشتہ داروں سے۔ اس کے بعد جیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے کہ سب کے ساتھ کیا جائے کیا برا سلوک، غیر مساوی سلوک، حسن سلوک، امتیازی سلوک۔ اس کے جواب آئے گا حسن سلوک۔ اس کے بعد ہے عربی زبان میں بندوں کے حقوق کو کہتے ہیں حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق النسواں، حقوق الزوجین۔ تو اس کا صحیح جواب ہے حقوق العباد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ حق بیان کیا ہے کس کا؟ ماں کا، باپ کا، ہمسائے کا، دوست کا۔ تو ماں کا۔ اس کے بعد خالی جگہ ہے، جب رشتہ داروں سے ملاقات ہو تو سلام میں پہل کریں، خوشی اور غمی میں ہمسائے کا ساتھ دیا جائے، بچہ اسکول جاتا ہے تو اساتذہ اور ہم جماعتوں کے ساتھ تعلق بنتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے، بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو، اگر کوئی رشتہ دار غریب ہو تو اس کی مدد کریں۔ یہاں آپ کا یہ مشقی سرگرمی ہو گئی۔ اس کے بعد سوالات جوابات ہیں، اس کے لیے آپ اپنی کاپیز نکالیں اور اس کا صفحہ تیار کریں۔ آپ اپنی کاپیز پر حاشیہ لگائیں اور اوپر تاریخ، جماعت کا کام اور دن لکھیں۔ سبق نمبر 13 بندوں کے حقوق، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، ماں باپ کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے؟ اس کے جواب میں ہے کہ ماں باپ کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیر۔ ساتھ اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے، اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ پھر ہے سوال نمبر 2، اساتذہ کا کیا حق ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے لکھنا ہے، اساتذہ کا حق یہ ہے کہ ہمیشہ ان کا احترام کیا جائے، ان کی بات مانی جائے اور ان کی نافرمانی نہ کی جائے۔ سوال نمبر 3، بندوں کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ بندوں کے حقوق سے مراد انسانوں کے آپس کے حقوق ہیں۔ عربی زبان میں بندوں کے حقوق کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، اولاد کا کیا فرض ہے؟ اس کا جواب ہے، اولاد کا فرض ہے کہ ماں باپ کا کہنا مانیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، کبھی ان کی نافرمانی نہ کریں، ان کو تکلیف نہ دیں، ان کے سامنے کبھی اف تک نہ کریں، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو پہلے سے بھی زیادہ ان کا خیال رکھیں۔ سوال نمبر 5، رشتہ داروں کا کیا حق ہے؟ اس کا جواب ہے کہ رشتہ داروں کا یہ حق ہے کہ ان کی عزت کی جائے، جب ان سے ملاقات ہو تو سلام میں پہل کی جائے، خوشی سے ان کا استقبال کیا جائے، اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے تو اس کی مدد کی جائے، رشتہ دار جب گھر آئیں تو ان کی خدمت کی جائے، ان سے ناراض نہ ہوں۔ یہ آپ کے مختصر سوالات ہیں، یہ آپ دیکھیں ایک صفحے پہ پورے آ جائیں ٹھیک ہے، 2 پہ آ جائیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد تفصیلی سوالات کے لیے آپ نے نیا صفحہ تیار کرنا۔ نئے صفحے پر اسی طرح تاریخ، جماعت کا کام، دن لکھ لیں اور سبق کا نمبر، سبق کا نام اور درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، حقوق العباد کا مفہوم بیان کریں۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے حقوق العباد کا مفہوم لکھ کے نیچے حاشیہ لگانا ہے اور پھر آگے شروع کرنا ہے۔ عربی زبان میں بندوں کے حقوق کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ بندوں کے حقوق سے مراد انسانوں کے آپس کے حقوق ہیں۔ بچے کا سب سے پہلا تعلق اپنی ماں سے قائم ہوتا ہے جو اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ باپ، بہن، بھائی ہوتے ہیں جو اس سے پیار کرتے ہیں۔ گھر کے بعد انسان کا تعلق اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں سے قائم ہوتا ہے۔ جب بچہ اسکول جاتا ہے تو اپنے اساتذہ اور ہم جماعتوں سے تعلق بنتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ان سب کے حقوق پورے کیے جائیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ پھر سوال نمبر 2 ہے، ماں باپ کا حق کس قدر ہے؟ حدیث کی روشنی میں ایک پیراگراف لکھیں۔ ہم نے حدیث پڑھی تھی سبق میں، وہی ہم نے لکھنا ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا تعلق ماں باپ کا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھنے پر بھی آپ نے فرمایا تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ یعنی 3 دفعہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں کہا کہ سب سے زیادہ حق جو ہے وہ ماں کا ہے، پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ باپ کا۔
سوال نمبر 3 ہے اساتذہ کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے، ایک نوٹ لکھیں۔ اس کا جواب ہے کہ اساتذہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں، اچھی باتیں سکھاتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں، صحیح اور غلط میں فرق سے آگاہ کرتے ہیں۔ ان کا یہ حق ہے کہ ہمیشہ ان کا احترام کیا جائے، ان کی بات مانی جائے اور ان کی نافرمانی نہ کی جائے۔ آگے سوال نمبر 4، پڑوسیوں کا خیال کس طرح رکھا جا سکتا ہے؟ پڑوسیوں کا حق یہ ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے، اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کی جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے وہ تنگ ہوں، خوشی اور غم کے موقع پر ان کا ساتھ دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرے گا۔ اب آپ نے جو یہ لکھنا ہے یہ کوماز لگا کے اور جہاں یہ ختم ہوتا ہے یہیں سے آپ نے شروع کرنا ہے نیچے، اور یہ یہاں آپ کا کام جو ہے یہ ختم ہو گیا۔ سبق حقوق العباد ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات جو ہیں وہ صاف ستھری لکھائی میں لکھ کے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ۔